بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کرونا وائرس کی ضرر رسانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ ہمارا ملک بھی اس وقت کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے محسوس ہو رہے ہیں۔ معاملہ ابھی تک کنٹرول میں آتا نظر نہیں آ رہا۔ شرح اموات بھی بڑھتی نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے نا امید نہیں ہونا۔ ہمیں اپنے مالک پر یقین ہے کہ ہمارا مالک ہماری دستگیری کرے گا۔ اس کٹھن وقت میں وہ ہم پر رحم فرمائے گا۔ اس نے اگر رحم نہ فرمایا اور کون ہے جو ہم پر پھر رحم فرمائے؟ ہم نے اپنی جبینیں اسی کے دربار میں خم کرنی ہے، اسی کے آستانے سے ہم نے عفو و عافیت کی بھیک لے کے اٹھنا ہے۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ دعا کے حوالے سے اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے مجھ سے کہ کون سی دعا زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، دعا کوئی بھی ہو، حضور قلب سے ہو، خشوع و خضوع سے ہو، انتہائی تذلل سے ہو، اپنی حیثیت کا ادراک کرتے ہوئے ہو، وہ دعا ہمارے مالک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ پھر بھی آپ کی تشفی کے لیے میں ایک دعا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ دعا آپ اگر یاد کر لیں تو ٹھیک، اگر کہیں سے آپ کو تحریری شکل میں مل جائے، آپ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس دعا کا نام ہے دعائے کافی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کافی، کسبت الکافی وبجت الکافی، لکل کافی، کفان الکافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ یہ دعا ہے۔ اس دعا کے اول بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، آخر بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ نماز تو باہر صورت فرض ہے، لیکن نوافل میں کثرت کریں، بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ایک اور چیز کی طرف بھی میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ دنوں سے سید زلفی بخاری کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت کسی پر بھی تنقید کرنے کا وقت نہیں۔ یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہرگز تنقید کا متحمل نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، یہ فی الحال وقت سیاست کے لیے موضوع نہیں۔ اس وقت میں ہم نے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اس وقت کوئی سنی نہیں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور الحمدللہ ہم پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ آپ اس سے نیچے سطح پر اگر آئیں گے، ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، تو اس کا نقصان کسے ہوگا؟ پاکستانیوں کا ہوگا، ہماری قوم کا ہوگا۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ اس وقت ایک دوسرے پر کوئی تنقید نہ کریں۔ آپ ایک دوسرے کو سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرقہ واریت کی لعنت سے بچیں۔ اس فرقہ واریت نے آج تک پاکستان کا کوئی فائدہ بھی کیا ہے؟ ہماری قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے اس فرقہ واریت نے؟ سوائے نقصان کے
اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اس فرقہ واریت کی لعنت سے اپنے آپ کو پاک کریں۔ تافتان بارڈر کے حوالے سے خبر تھی کہ سید زلفی بخاری نے تافتان بارڈر کھلوا دیا صرف شیعہ برادری کو خوش کرنے کے لیے۔ بھائی یہ بات نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں، حقائق کچھ اور ہیں۔ ایرانی حکومت پاکستانیوں کو اگر ہماری طرف دھکیلے، ان کے پاسپورٹس پر ایگزٹ کی مہر لگائے، تو ہمارے پاس، ہماری حکومت کے پاس دوسرا آپشن یا کوئی دوسرا راستہ موجود ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ بتا دیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر یہاں زلفی بخاری نہ ہوتے، کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی یہی کچھ کرتا۔ اس وقت سید زلفی بخاری شیعہ نہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، انسانیت کا درد رکھنے والے ہیں۔ آپ اس طرح کا رویہ نہ رکھیں۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، کوئی بھی سیاسی کارکن ہو، ٹھیک ہے تنقید کرے ایک دوسرے پہ، لیکن نیتوں پہ شک کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ تنقید کرنا اور چیز ہے، نیت پہ شک کرنا اور چیز ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہوں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے ہمہ قسمی اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنی یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ وقت یکجہتی کا وقت ہے، تعاون کرنے کا وقت ہے، اتحاد کا، اتفاق کا وقت ہے۔ میں اپنی پوری قوم سے ملتمس ہوں، ملتجی ہوں کہ آپ اس وقت کسی صورت بھی ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں، ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں۔ آپ کا اس وقت صرف اور صرف ایک ہی مشن ہے، اس وقت صرف اسی نقطے پر آپ نے اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس وبا کا سامنا کرنا ہے، اس وبا سے نجات حاصل کرنی ہے۔ اس سے ہٹ کر اس وقت ہمارے پیش نظر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین، اس مشکل وقت میں، ان مشکل گھڑیوں میں ہماری دستگیری فرما۔ اگر تو نے ہماری دستگیری نہ کی تو ہمارا دستگیر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت صرف ہمیں امید ہے، یقین ہے، تو تیرے کرم کی امید ہے، تیرے کرم پر یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔